صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ سیرت نبی میں حضور علیہ السلام کی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے ہم 6 ہجری کو پہنچے ہیں، اور 6 ہجری میں سے غزوہ بنی لحیان میں نے آپ کو پچھلے 1-2 جمعوں میں عرض کیا ہے، جو 6 ہجری کی بالکل ابتدا میں پیش آیا تھا۔ چھٹی ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک اور غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ ذی قرد کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ملے گا غزوہ ذی قرد۔ ذی قرد اصل میں ایک چشمے کا نام ہے، اس کے قریب کچھ چراگاہیں تھیں، ان چراگاہوں میں آپ علیہ السلام کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ تو بنو فزارہ عرب کا ایک قبیلہ ہے مشہور، خوب لوٹ مار کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات اس چراگاہ پہ حملہ کیا، ذی قرد والی چراگاہ پہ، اور حضور علیہ السلام کی جو اونٹنیاں وہاں چر رہی تھیں وہ سب لے کے وہاں سے بھاگ گئے۔ سیرت میں مختلف تعداد لکھی ہے، 30 بھی لکھی ہیں، 20 بھی لکھی ہیں، تو وہ اونٹ یا اونٹنیاں 20 تھے یا 30 تھے، بہرحال وہ سب کو لے کے چلے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، اکابر میں سے۔ وہ ان کا ایک جوان بیٹا اور ان کی بیوی، یہ تینوں اس چراگاہ میں اونٹوں کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جب بنو فزارہ نے حملہ کیا تو وہ اونٹنیاں بھی لے گئے، اور جو ابو ذر کا بڑا جوان بیٹا تھا وہ مقابلے پہ کھڑا ہوا تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیگم تھی اس کو بھی انہوں نے باندھ لیا، وہ بھی ساتھ لے گئے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اکیلے بچ گئے، ظاہر بڑی عمر میں تھے، تو یہ فوراً چھپ گئے کہ بندے زیادہ ہیں اور میں اکیلا کیا کر لوں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ چھپ گئے، بیوی بھی وہ لے گئے، بیٹے کو انہوں نے شہید کر دیا، اور حضور کی اونٹنیاں لے کے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت چھوٹی عمر تھی، یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ جوان، ایک ہوتا ہے نوجوان جو بھی نیا جوان ہو رہا۔ سلمہ بن اقوع ابھی نوجوان بھی نہیں تھے، اس سے بھی چھوٹی عمر میں تھے۔ یہ ان کی روایت پھر حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں صبح صبح اپنی شکار کے لیے اپنا گھوڑا سیدھا کر رہا تھا، اور اپنی کمان شمان میں نے اٹھائی اور میں نکلا کہ آج میں نے شکار کھیلنا ہے۔ صحابہ کھیلتے تھے، شکار کرتے تھے۔ تو راستے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غلام ملا، اس نے بتایا کہ میں ابھی ذی قرد سے آ رہا ہوں اور حضور کی اونٹنیاں اس طرح بنو فزارہ کے لوگ لے کے بھاگ گئے۔ یہ ابھی نکل رہے تھے سلمہ بن اقوع، اور حضور تک ابھی اس کی اطلاع نہیں پہنچی۔ صبح صبح فجر کا جو جس کو ہم پنجابی میں ساجرے دا ٹائم آخدن، وہ ٹائم ہلکا ہلکا اندھیرا روشنی میں اس میں نکل رہے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں ایک جگہ ہے اس کو ثنیۃ الوداع کہتے ہیں، تھوڑی اونچی سی چٹان ہے، اور مدینہ میں جب کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو عموماً اس چٹان پہ چڑھ کے اعلان کرتے تھے۔ جو آپ نے وہ مشہور نعت سنی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پہ چاند طلوع ہوا ہے ثنیہ وداع سے، وہ ثنیہ وداع یہ وہ چٹان ہے جس پہ سے آپ یوں نمودار ہوئے۔ تو بچوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ وہ جو ثنیۃ الوداع ہے اس کے اوپر سے ہمارے چاند طلوع ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں فٹافٹ ثنیۃ الوداع پہ پہنچا اور میں نے وہاں سے ایک زور کی آواز لگائی
یا صباحا، یہ آواز لگاتے تھے مدد لینے کے لیے کہ میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ. تو کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ آواز لگائی اور بالکل خاموشی، سناٹا، صبح کا ٹائم تھا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا. تو کہہ رہے میری آواز ہی گونج کے مجھے واپس سنائی دے رہی تھی. اور کہتے ہیں میں نے یہ 3 آوازیں لگا کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میں نکلا. انتہائی ماہر قسم کے نشانہ باز اور تیر انداز تھے سلمہ بن اکوع. چھوٹی سی عمر ہے، اور کہہ رہے ہیں میں نے ذی قرد پہ پہنچ کے ان کو پکڑ لیا. وہ پوری جماعت تھی بنو فزارہ کی اور یہ اکیلے تھے. اب اکیلا سامنے آ کے تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے میں درختوں کی اوٹ میں رہ کے ان پہ تیر برساتا رہا اور ان کو میں اپنے آگے لگا کے بھگاتا رہا. کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مڑ کے میرے پہ حملہ کرے. انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ کبھی اس درخت کے پیچھے سے تیر مارتے تھے، پھر بھاگ کے چھپ کے دوسرے درخت سے تیر چلاتے تھے، پھر چھپ کے تیسرے درخت سے تیر چلاتے تھے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ شاید کئی افراد ہمارے پیچھے ہیں. ان کو یہ ہوش ہی نہیں آئی کہ یہ اکلا بندہ ہی ساڑھے مگر. اور یوں انہوں نے ان کو آگے لگا کے بھگایا اور خوب بھگایا. اتنا بھاگنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ 10 اونٹنیاں بھی چھوڑ گئے اور ان کے اوپر کچھ یمنی چادریں انہوں نے اپنی سردی کے لیے یا کسی کے لیے رکھی ہوں گی، وہ چادریں بھی اپنی پھینک گئے کہ ہم ہلکے ہو جائیں تو ہم تیز دوڑ سکیں. سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پیچھے لگے رہے. کسی گھاٹی میں جا کے بیٹھتے تھے سکون کرنے کے لیے، تو سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں گھاٹی کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور اوپر سے پتھر مارتا تھا اور اکیلے ان کو بھگاتے رہے. جو بندہ آتا ہے نا پنجابی جو چنگا ذلیل کیتا وہ حساب کیا. سلمہ بن اکوع نے ان کے ناک میں دم کر دیا. آپ علیہ السلام کو وہ یا صباحا والی آواز کسی نے سن لی اور اطلاع کر دی کہ سلمہ بن اکوع ذی قرد کی طرف نکلا ہے اور وہ یہ آواز لگا کے گیا. تو آپ نے صحابہ کو فوراً جمع فرمایا کہ سلمہ کی مدد کے لیے پہنچو. وہ کدھر گیا؟ تو 3 صحابی ہیں، محرز بن نضلہ رضی اللہ عنہ ایک، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ 2، اور عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابی یہ جلدی تیار ہو کے اسلحہ وغیرہ لگا کے گھوڑے کس کے یہ آ گئے. تو آپ نے کہا تم نکلو اور میں باقیوں کو لے کے آ رہا ہوں. یہ 3 بھی سلمہ کی مدد کے لیے پیچھے نکلے اور باقی آپ نے صحابہ کو جمع کرنا شروع کیا. جو جو تیاری کر کے آ رہا تھا آپ ان کو اکٹھا کر رہے تھے اور ذی قرد کی طرف نکلنا. تقریباً 700 کا مجمع تیار ہوا جن کو آپ لے کے ذی قرد کی طرف نکلے. سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہی ان کے ساتھ مڈ بھیڑ میں چل رہا تھا کہ مجھے سامنے محرز نظر آئے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور آگے 3 گھوڑے آ رہے ہیں اور سب سے آگے محرز ہیں. یہ میں نے دیکھ لیا. تو میں نے نا ان کا گھوڑا آگے ہو کے پکڑ لیا کہ تم آگے نہ جاؤ، ہم 2-3 تھوڑے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے ان کو میں اب تک بھگا کے لا رہا ہوں اسی طرح ابھی بھگانے دو، ابھی مل کے حملہ نہ کرو کیونکہ وہ آگے زیادہ ہیں، اگر حملہ کرو گے تو وہ جان سے مار دیں گے. محرز رضی اللہ عنہ نے کہا سلمہ اگر تو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اگر جنت اور جہنم کو حق سمجھتا ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو، مجھے جانے دے، میں نے لڑنا ہے اور میں نے شہید ہونا ہے. تو سلمہ کہتے ہیں انہوں نے میرے پہ قسم ڈال دی. میں چپ ہو گیا، گھوڑا میں نے چھوڑ دیا. محرز نکلے اور جا کے ان پہ حملہ کر دیا اکیلے. پیچھے ابو قتادہ بھی گئے، پیچھے عکاشہ بھی گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. ان میں سے ایک نے محرز پہ حملہ کیا اور محرز شہید ہو گئے، اور پیچھے ابو قتادہ نے پہنچ کے اس حملہ کرنے والے پہ حملہ کیا اور اس کا کام تمام کیا، اور ایک اور کافر بھی مارا گیا. تو ذی قرد والوں میں جو بنو فزارہ کے لوگ آئے تھے 2 کافر مارے گئے اور ادھر سے ایک مسلمان مارا گیا. وہ اونٹ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ چادریں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. 10 اونٹ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ ساتھ لے گئے. رات کو جہاں جا کے انہوں نے ٹھکانہ ڈالا
وہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے اونٹوں کو اٹھایا، لیکن کوئی اونٹ بھی چلنے کو تیار ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، اجنبی جگہ ہے، تو وہ جانور جب تک مانوس نہ ہو وہ کسی کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی ہے، اس کا نام ہے عزبہ۔ دو اونٹنیاں تھیں، ایک قصوہ ہے جو ہجرت میں آپ کے پاس تھی اور حجۃ الوداع کا خطبہ جس پہ آپ نے دیا تھا، ایک یہ اونٹنی ہے، اس کا نام ہے عزبہ۔ یہ بہت تیز رفتار اونٹنی تھی، تو وہ ان کی بیگم نے، ابو ذر کی بیگم نے اس کو تھوڑا ہانکا، اس کو ہلایا، بھئی چلے گی، تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ابو ذر کی بیگم اس پہ بیٹھی اور اونٹوں کو ہانکا، جتنے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ لیے، اور وہ بیگم 10 اونٹ لے کے جو باقی بچ گئے تھے مدینہ واپس آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی قرد پہ 700 افراد کے ساتھ آئے۔ وہاں ایک دن آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ آ کے فوراً بھاگتے نہیں تھے، ٹھہرتے تھے کہ دشمن کو پوری مہلت دو، اگر وہ آنا چاہے تو آ جائے۔ اور پھر ایک دن کے بعد آپ نے واپسی فرمائی۔ تقریباً 5 دن میں یہ غزوہ پورا ہوا۔ یہ غزوہ بنی لحیان ذی قرد تھا۔ اس کے بعد تقریباً 6 ہجری میں کوئی 13 یا 14 چھوٹی چھوٹی سی لڑائیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سرایا ہیں۔ سرایا کہتے ہیں غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں خود حضور علیہ السلام بذات خود شرکت فرمائیں، بنفس نفیس خود چل کے جائیں۔ اور سرایا وہ لشکر ہوتے ہیں جن میں آپ نے خود شرکت نہیں فرمائی لیکن صحابہ کو روانہ فرمایا۔ تو تقریباً 13-14 مہمیں آپ نے صحابہ کی سرکردگی میں، صحابہ کے مجمع میں روانہ فرمائی۔ ان میں سے کچھ میں کامیابی ہوئی، کچھ میں ناکامی ہوئی۔ وہ اب اتنی تفصیل یہاں اب کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو مین 6 ہجری کا ایک کہہ لو واقعہ ہے یا قصہ ہے، وہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اسی 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ ہے، اور ذوالحجہ پہ 6 ہجری ختم ہو جائے گی، آگے 7ویں شروع ہو جائے گی۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں اور مکے میں نے عمرہ کیا ہے، میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ کچھ نے عمرہ کرنے کے بعد اپنا حلق کروایا ہے اور کچھ نے اپنے بال چھوٹے کروائے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا۔ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کو اللہ رب العزت بعض دفعہ احکام خواب میں دکھاتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ یہ عمرے کا خواب دیکھ لیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جو افراد میرے ساتھ جانا چاہیں وہ تیار ہو کے آ جائیں۔ یہ 6 ہجری ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو آپ کے ساتھ میں اب ذرا جلدی کوشش کرتا ہوں اس کو پورا کریں، وقت تھوڑا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 1500 افراد تیار ہو گئے عمرے کے لیے۔ روایات مختلف ہیں، وہ 1000 کی بھی ہے، 1300 کی بھی ہے، 1400 کی بھی ہے، 1500 کی بھی ہے۔ کسی نے تعداد کو دیکھ کے اپنے حساب سے کوئی انالیسز کیا، کسی نے تعداد کو دیکھ کے کوئی عدد متعین کیا، تو مختلف تعداد ملتی ہے۔ بہرحال 1000 سے 1500 کے درمیان کا مجمع آپ کے ساتھ صحابہ کا تیار ہوا کہ وہ عمرے کے لیے جائیں گے۔ آپ نے چادریں مدینہ سے ہی پہن لی تھی، لیکن آپ نے احرام کی نیت نہیں کی۔ احرام باندھنا تو مشہور ہے کہ احرام باندھ لو تو پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ احرام پہننے سے پابندیاں نہیں لگتی، نیت کرنے سے، جب آپ احرام کی نیت کر لیتے ہیں پھر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے چادریں مدینہ سے پہن لی لیکن آپ نے نیت نہیں فرمائی۔ اور مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ۔ آپ میں سے جو حضرات عمرے کے لیے گئے ہیں یا مدینہ جانا ہوا ہے تو مدینہ سے کچھ ہی کلومیٹر پہ ذوالحلیفہ ایک جگہ آتی ہے، اور وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں نہانے کا، احرام پہننے کا وہ سارا انتظام بھی موجود ہے۔
ذوالحلیفہ پہ پہنچ کے آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا، مدینہ سے نکل کے باہر آ گئے، اور یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام کی باقاعدہ نیت کی اور تلبیہ پڑھا، جو تلبیہ مشہور ہے لبیک اللہم لبیک، وہ سارا۔ اور آپ قربانی کے لیے کچھ جانور ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ ہم حرم کے حدود میں ان کو قربان کریں گے اللہ کے نام پہ، اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لے لیے، جن کی تعداد سیرت میں لکھی ہے تقریباً 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ۔ آپ نے کہا کہ میں ان کو، یہ جتنے ہم جا رہے ہیں ہم سارے اپنی طرف سے ان کی قربانی کریں گے۔ تو جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کو کوہان میں، اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اوپر، کوہان میں زخم لگاتے تھے تاکہ اس کا کچھ خون نکل کے کھال پہ لگ جائے، پھر اس کو مل دیتے تھے اوپر سے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا ہے، لہٰذا نہ اس جانور کو لوٹا جائے، نہ اس جانور پہ حملہ کیا جائے، نہ اس جانور کو کوئی تکلیف دی جائے کہ یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ نے ذوالحلیفہ پہ ہی یہ جانوروں کو زخم لگوائے، اور ان کے گلے میں، جانوروں کے گلے میں چمڑا باندھتے تھے، جو ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا ہے۔ تو آپ نے وہ چمڑے بھی ان کے گلوں میں بندھوائے، یہاں سے آپ نے احرام کی نیت کی۔ تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ مدینہ سے احرام پہن کے ذوالحلیفہ آ جائیں، اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لیں احرام کی تو بھی درست ہے۔ اور اگر مدینہ سے احرام پہن کے نہ آئیں، ذوالحلیفہ چونکہ میقات ہے جہاں سے حدود حرم میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، تو ذوالحلیفہ پہ سعودی گورنمنٹ نے وہ بنایا ہوا ہے، نہانے دھونے کی جگہ بھی بنائی ہے، غسل کر کے اگر کوئی احرام پہننا چاہے تو غسل کر کے احرام پہن لے۔ اور وہاں حاجی نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرے والے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے آگے مکے کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے چونکہ لشکر جتنا یہ قافلہ تھا صحابہ کا، یہ لڑائی کی نیت سے تو جانی، یہ تو عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اس لیے اسلحہ بھی ساتھ نہیں لیا، صرف اپنی ذاتی حفاظت کے لیے کو کسی کے پاس ڈنڈا سوٹا، کسی کے پاس کوئی خنجر، کوئی تلوار، اگر کوئی ذاتی کسی نے ہتھیار رکھا ہوا تھا تو بس اتنا تھا، باقاعدہ جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ اور آپ نکلے، جب آپ نکلے، عسفان ایک جگہ آتی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں پہنچے تو آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ جاؤ ذرا مکے کا حال احوال لے کے آؤ، کیا صورتحال ہے۔ وہ کچھ ہی دور جا کے واپس آ گئے، انہوں نے آ کے اطلاع دیا رسول اللہ، قریش والوں کو آپ کے آنے کا پتہ چل گیا اور وہ آپ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے بطور مقدمہ کے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 200 بندے بھیجے ہیں جو راستے میں آپ کو روکیں گے، اور میں وہ 200 بندے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فوراً اپنا راستہ بدل دیا، جس راستے پہ آپ جا رہے تھے اور آگے خالد بن ولید کے 200 بندوں سے ملاقات ہونی تھی یا وہاں مقابلے کی کوئی نوبت آنی تھی، چونکہ آپ لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، آپ نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور دوسرے راستے سے مکے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مکے کے قریب ایک جگہ آتی ہے، سیرت میں اس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک چشمہ تھا، بعض روایات میں چشمہ بھی ملتا ہے، بعض روایات میں ایک خاص درخت تھا، اس کا نام تھا حدیبیہ، اسی کی نسبت پہ اس جگہ کو حدیبیہ کہتے تھے۔ جب آپ حدیبیہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ جس اونٹنی پہ سوار تھے وہ قصوہ تھی، اونٹنی بیٹھ گئی، اس کو اٹھائیں تو وہ چلے نہ، تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پہ ہے، یہ ایسے بیٹھتی نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، اگر یہ آج بیٹھی ہے تو کسی خاص وجہ سے بیٹھی، تو آپ نے وہیں حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال لو، ہم یہاں رکیں گے۔ یہ وہاں ٹھہر گئے۔ وہ حدیبیہ چھوٹا سا ایک تالاب سا تھا، گڑھے میں پانی جمع ہوا تھا،
کچھ سواریوں نے پی لیا، کچھ بندوں نے استعمال کر لیا، وہ پانی مک گیا۔ جب وہ پانی ختم ہوا تو صحابہ جمع ہو کے آیا، یا رسول اللہ بندے بھی ڈھیر سارے ہیں اور پانی ختم ہو گیا۔ تو آپ اس گڑھے پہ تشریف لائے اور اپنا تیر نکال کے اس گڑھے کے اندر گاڑ دیا۔ جیسے ہی تیر آپ نے گاڑا وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ فواروں کے ساتھ پانی ابلنے لگ گیا۔ صحابہ نے سب نے استعمال کیا، آپ کا معجزہ تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف 1500 تھے، اگر ہم 1.5 لاکھ افراد بھی ہوتے تو اس چشمے کا پانی ہمیں کافی تھا۔ اتنا پانی اللہ نے دیا۔ یہاں صحابہ نے قیام کیا اور آپ نے مشاورت شروع کی کہ اب مکے والوں کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کیا جائے، ان سے کیسے بات چیت شروع کی جائے کہ وہ ہمیں مکے میں داخل ہونے دیں۔ تقریباً وقت پورا ہو گیا، ہاں تو سنتیں پڑھ لیتے ہیں، باقی صلح حدیبیہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ آپ حضرات تھوڑا جلدی تشریف لایا کریں تو بات کو ذرا شروع سے سن لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ آدھی بات سنی جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کریں۔ صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك